سرکار فرماتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں اور جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں ایک صحابی کو لکڑیاں لے کر ان کے گھر میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ایسے ناراض ہوئے ہیں سرکار. لیکن پہلے کوئی صحابہ دور نہیں رہتے تھے, منافقین جماعت میں نہیں آتے تھے, ان کے بارے میں کلام ہے, کبھی کوئی بدگمانی پیدا ہو. صحابہ تو سب جماعت میں حاضر ہوتے تھے, حتیٰ کہ خواتین بھی اس زمانے میں جماعت میں حاضر ہوتی تھیں. اور میرے آقا کی شفقت دیکھیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں, لیکن پھر مجھے مدینے کے کسی گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے پیچھے کھڑی اس کی ماں کی قلب کی بے چینی محسوس کر کے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. بہنیں بھی آ رہی, وہ بھی آ رہی. اور نماز کے بارے میں پھر سرکار نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا. بعض صحابہ اس حدیث کے ظاہر پر ہیں, وہ کہتے تھے جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. لیکن اکثر صحابہ اور پھر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تعویل واجب ہے. اگر کسی نے حلال سمجھ کر نماز چھوڑی, یہ کوئی فرض نہیں ہے, حلال ہے میرے لیے, یا معمولی سمجھ کے کہ فرض تو ہے لیکن فرض کون سا اتنا عام ہے کہ میں پڑھوں, میں نہیں پڑھ رہا, وہ کافر ہو جائے گا اس حدیث کے مطابق. لیکن کسی نے حرام سمجھ کر ہی چھوڑی سستی کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. تو آج ہمیں دیکھ لیں, آج ہمارے نوجوان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں لیکن آخر میں نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں. میں نے 5-5, 10-10 ہزار کا مجمع مسجدوں میں دیکھا ہے, نعت خوانیوں کے اندر. لیکن جب پوری نعت خوانی آخری پہر میں ختم ہوئی تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چند ہی نمازی تھے, باقی سارے غائب ہو گئے. علامت کہاں گئی جو صحابہ کرام کی تھی کہ فوراً نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے جماعت سے. مسجدیں خالی ہو گئی ہماری. دیکھیں میرے بچوں, جو آپ حی علی الصلاۃ مؤذن کہتا ہے, حی علی الفلاح کہتا ہے, اور آپ قریب کھڑے ہو کے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار چل یار, اچھا نہیں لگتا مسجد کے پاس کھڑے ہوں, نمازی دیکھیں گے تو برا محسوس کریں گے. اچھا یہ نہیں کہ اچھا چلتے ہیں اندر آ جائیں, نہیں, وہ دوسری گلی میں نکل جاتے ہیں. پھر جب جماعت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتے ہیں. کھیل ہمیں پسند, لڑکیوں سے چیٹ کر رہے ہیں 2.5 گھنٹے تک, بہنوں کو راضی اور رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کو اپنا لو, اس کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے تیار, چرسی موالی دوستوں کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے تیار, تاش کی گڈیاں ہاتھ پہ لے کر بیٹھے ہوئے 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے, لیکن مسجد میں 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ نعمتوں کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے, سر جھکانے کے لیے مسلمان تیار نہیں. ابھی پیسے ساتھ لگا دے, دیکھیں کیسے آئیں گے. ہم میں بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, لیکن کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, وہی ڈٹ کے ایک کے بجائے شاید 2 پراٹھے کھائے ہوں گے. لیکن جب یہ اعلان ہو جائے جو فجر کی نماز پڑھے گا اسے 10,000 روپے ملیں گے, اور پھر ایک دن آنکھ نہ کھلے پورے گھر کی, 4 افراد ہوں 40,000 گئے, پھر صدمہ دیکھیے گا آپ ذرا جب سورج پہ کھلے گا نا, سورج کے ٹائم پہ فجر نہیں پڑی, آج تو 40,000 گئے. ابا بھی سر پکڑ کے بیٹھے گا, ماں بھی کہے گی بدبختو, اسی لیے میں نے کہا تھا جلدی سو جاؤ, کم بختو مجھے بھی نہیں اٹھایا, میرے بھی 10,000 گئے. یہ جو صدمہ ہو رہا ہے نا, یہ صدمہ ہونا چاہیے تھا نماز قضا ہونے پر. ایک بزرگ کی ایک دفعہ جماعت نکل گئی, اور جان بوجھ کے تو نہیں نکلی ہوگی, عذر کے سبب. اس زمانے میں لوگ تعزیت کرتے تھے آ کے کہ حضور آج آپ کی جماعت نکل گئی, بڑا افسوس ہوا. تو 2-4 آدمی آئے تو آپ نے کہا بڑا افسوس ہے کہ آج میری جماعت نکلی تو صرف 3-4 آدمیوں نے آ کر تعزیت کی ہے, اگر میرا دنیاوی نقصان ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ میری تعزیت کے لیے آتے. یہ تھی علامات پہلے. ہم نے تو اتنی عبادتوں کو معمولی سمجھ لیا ہے کچھ